یہ دوسرا مضمون ہے علامہ محمد اقبال، اس کی ذرا ریڈنگ ہو جائے جی، پڑھیے جی۔ علامہ محمد اقبال۔ دنیا اسلام میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ علامہ اقبال کہا جاتا ہے، نہ کہ علامہ اقبال۔ آگے جی۔ وہ ایک شعلہ بیان شاعر، عظیم اور مرتبط فلسفی، مناظر فطرت کے پرستار، ملت کے غمخوار اور ایک ماہر تعلیم تھے۔ آپ کے اشعار اور آپ کے خطبات نے برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے مردہ دلوں میں حیات نو کی شمع روشن کی۔ حیات نو کی شمع روشن کی، حیات نو نئی زندگی۔ اور ان کے منجمد جذبات کو آگ کے شعلوں کی طرح برتا دیا۔ منجمد جمے ہوئے۔ کسی قوم میں آپ جیسا بے نیاز دل کا حامل باکمال شخص سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، جو ابھی کی ذات پر صادق آتا ہے، جو انہی کی ذات پر صادق آتا ہے، یعنی مثال دیتے ہوئے ان کی مثال دی جا سکتی ہے۔ شعر میں پڑھتا ہوں: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ کائنات کے رنگ بو میں ایسی شخصیات آتی رہتی ہیں جو آسمان علم و ادب پر آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے اور شہرت پا کر رخصت ہو گئی، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ جیسی مثال آپ کو بہت کم ملے گی۔ بے شک جی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے تاریخی شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ نور محمد ایک صوفی منش انسان تھے۔ صوفی منش انسان، صوفی طبیعت کے انسان۔ آپ ایک ایسے شہر میں پیدا ہوئے جس میں ہر طرف اسلامی تشخص عام تھا۔ تشخص پہچان۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی۔ آپ کو ابتدا میں ایک ایسا استاد ملا جو اسلامی دینداری کا قابل تقلید نمونہ تھا۔ قابل تقلید نمونہ، یعنی ایسا شخص جس کی پیروی کی جا سکے، جس کے پیچھے چلا جا سکے۔ اور شمس علماء سید میر حسن جیسے عربی و فارسی کے ممتاز فاضل اور جیز عالم کی شاگردی کا فخر حاصل ہوا۔ سیالکوٹ سے ایم اے کرنے کے بعد آپ لاہور چلے آئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے اور ایم اے کے امتحانات اعزاز کے ساتھ پاس کیے۔ یہاں آپ کو پروفیسر آنر جیسے نائب استاد سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ مستفید ہونا، فائدہ حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا۔ آپ کو بچپن ہی سے شاعری سے محبت تھی۔ لاہور میں آپ شاعری اور شعر و شاعری بھی کرتے رہے اور آپ نے مختلف مشاعروں میں شرکت بھی شروع کر دی، لیکن ابھی شاعری کا دائرہ محدود تھا۔ کثرت مطالعہ سے آپ کے دل میں علمی تحقیق کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ ہاں جی، دائرہ محدود تھا، یعنی اس کی ایک حد تھی، اور علمی تحقیق، علمی تلاش، علمی جستجو۔ اسی جذبے کے تحت 1905 میں یورپ روانہ ہوئے۔ ہندوستان سے بیرسٹری اور جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر کے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ وطن واپس آئے۔ ٹھیک ہے جی، بات چیت نہیں جی، کتاب پر دھیان۔ آپ نے لاہور میں وکالت کا پیشہ اتنا اپنایا، مگر آپ کا اصل میدان شاعری تھا۔ انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کے نام سے رونق آ جاتی تھی۔ آپ کا ایک شعر اشرفیوں میں تلتا تھا۔ اشرفیوں میں تلتا تھا، بہت ہی قیمتی تھا، بہت ہی نایاب تھا۔ آپ مسلمانوں کے زوال پر بے حد غمناک تھے اور مسلمان نوجوانوں کو اسلام کی آن پر کٹ مرنا سکھاتے تھے، یعنی اسلام کی عزت پر اپنی جان تک قربان کر دینا انہوں نے سکھایا ہے نوجوانوں کو۔ چنانچہ آپ نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تصور پیش کر کے نوجوانوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ صدارتی خطبے میں پہلی مرتبہ اسلامیان نے ہند کے لیے آزاد مملکت کا نظریہ پیش کیا، گویا یہ پاکستان کا پہلا باضابطہ مطالبہ تھا۔
اس لیے آپ کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے۔ مصور پاکستان کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کو۔ علامہ اقبال نے نہ صرف مصور پاکستان پیش کیا بلکہ اس سلسلے میں قائد اعظم کو نہایت مفید مشورے بھی دیے۔ قیام یورپ کے دوران میں اقبال نے مغربی تہذیب کا مطالعہ کیا۔ انہیں فرنگی تہذیب کے کھوکھلے پن کا پتہ چل گیا۔ کھوکھلا پن، اندر کچھ نہ ہونا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جدید تہذیب جھوٹے نتوں کی ریزہ کاری ہے جس نے آنکھیں چندھا رکھی ہیں۔ مغربی تہذیب آنکھیں چندھا رکھی ہیں، آنکھوں میں چھپ رہی ہے۔ مغربی تہذیب کی ظاہری چمک دمک علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکی۔ حالانکہ علامہ اقبال نے زندگی کے طویل ایام یورپ میں گزارے تھے، اس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ اقبال کی والہانہ محبت، جذبہ، عشق اور روحانی وابستگی تھی۔ خودی دراصل خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا، تعین نفس، نفس کا تعین اور شعور ذات کا دوسرا نام ہے، یعنی ذات کو پہچاننا۔ تو ایک حدیث پاک کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس نے اپنی ذات کو پہچانا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا۔ آگے پڑھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک راز حیات ہے، راز حیات ہے، زندگی کا راز ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے عرفان ذات پر زور دیا ہے، جب تک عرفان ذات، ذات کی معرفت رکھنا، اپنے آپ کی معرفت رکھنا، جب تک یہ حاصل نہ ہو اس وقت تک زندگی میں نہ سوز ہستی ہے نہ جذبہ عشق۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے خواب غفلت میں سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ انہیں دوبارہ اسی مقام پر دیکھنے کے آرزو مند ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو ملت اسلامیہ کی بقا متحف ہونے میں ہی نظر آتی ہے۔ بقا سے مراد ہے باقی رہنا۔ شعر انہوں نے لکھا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ ہاں جی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرد اور جماعت کے رابطے کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں فرد کی نشوونما جماعت کے مؤثر آئین کے بغیر ممکن نہیں۔ انسان دوسروں کے ساتھ رہ کر ہی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے، جیسا کہ ان کا کہنا ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی شاعری میں مومن کا لفظ بھی خاص توجہ کا مستحق ہے۔ ہاں جی، ان کے خاص موضوعات میں مومن کا لفظ بھی آتا ہے، اور بندہ مومن کے حوالے سے بہت عمدہ اشعار ان کے موجود ہیں۔ مستحق ہے، حقدار ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ چاہتے تھے کہ مسلمان صحیح معنوں میں مرد مومن بن جائے۔ وہ مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں کہ اس کا ہر کام خدا کے لیے ہو، وہ بلند ہو جائے، اس کی ذات برائیوں اور ناانصافی کے خلاف ایک چیلنج ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا تصور مرد و مومن قرآن کی خالص پیداوار ہے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری ہو غفاری ہو قدوسی ہو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ آگے جی۔ اسی طرح وہ اپنے کلام میں مرد مومن کے اوصاف کا ذکر کر بار بار کرتے ہیں۔ ہاں جی، ایک جگہ کہتے ہیں، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مناظر فطرت اور قدرت کا تصویر کشی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو مہارت تامیہ حاصل ہے۔ آپ کے کلام میں نادر تشبیہات اور تراکیب کی جدت کا انبار لگا ہوا ہے۔ کیوں ضروری ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہے، مضمون لکھتے ہوئے بورڈ میں 10ویں جماعت کا
جو سوال نمبر 6 ہوتا ہے مضمون کے حوالے سے ہوتا ہے، 3 موضوعات آپ کو دے دیے جاتے ہیں، اور آپ کی اس قواعد کی کتاب میں 2 شخصیات کے حوالے سے مضامین ہیں، ایک ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور دوسرا مضمون قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ تو اگر ممتحن یہ سوچے گا کہ شخصیات کے حوالے سے میں نے کوئی مضمون دینا ہے، تو وہ سب سے پہلے ان دونوں شخصیات میں سے ہی ایک موضوع کا انتخاب کرے گا۔ اس لحاظ سے یہ دونوں مضامین اہمیت کے حامل ہیں جی، علامہ اقبال کا مضمون بھی اور قائد اعظم کا مضمون بھی۔ تو بورڈ کے نقطہ نظر سے اہمیت اس کی اس لیے ہے کہ آپ کی قواعد میں جو متن دیا گیا ہے اس متن کے مطابق میں آپ کو اہم نکات بنواتا ہوں۔ اہم نکات اگر 15 بھی بن جائیں تو اگر ممتحن ایک اہم نقطے کا 1 نمبر دے گا تو آپ کو 15 میں سے 14 نمبر تو آنے چاہیے، پورے نمبر تو ممتحن دینے سے رہا۔ پورے نمبر تو اس کو ملتے ہیں جس کی لکھائی اچھی ہوتی ہے، کوئی املا کی غلطی نہیں ہوتی، باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ مضمون لکھا جاتا ہے۔ کوشش کیجئے جس طرح آپ تشریح لکھتے ہیں بالکل اسی طرح مضمون بھی لکھنے کی کوشش کیجئے، اس میں بھی حوالہ جات ڈالنے کی کوشش کیجئے۔ جیسا کہ ریڈنگ کرتے ہوئے میں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ جس نے اپنی ذات کو پہچانا گویا جس نے اپنی ذات کو پہچانا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیا۔ یہ خودی کے حوالے سے درس دیا علامہ محمد اقبال نے۔ تو اب لکھنا شروع کر دیں جی، ابتدا سے جو ریڈنگ کی گئی ہے پیارے بچوں علامہ محمد اقبال کی، تو ابتدائی جو اقتباس ہے اس میں جو پہلا اہم نقطہ آئے گا پیارے بچوں وہ آئے گا علامہ اقبال کی شخصیت۔ لکھیے ذرا اپنی کاپیوں پہ، پہلا جو بنتا ہے ہمارا علامہ اقبال کی شخصیت۔ یہ پہلا اقتباس جو ہم نے پڑھا ہے جی، اس میں آئے گا اہم نقطہ علامہ اقبال کی شخصیت، اور اس کے بعد جناب اس کے بعد آپ لکھیں گے جی علامہ اقبال کا مشہور شعر، ہزاروں سال نرگس جہاں پر لکھا ہوا ہے علامہ اقبال کا مشہور شعر۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر، یہ اہم نقطہ جب آپ لکھیں گے تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ اس مشہور شعر کے حوالے سے بات کی گئی ہے جی۔ بے مثال شخصیت، تیسری جو آپ کی سرخی بنے گی، اہم نقطہ بنے گا بے مثال شخصیت بنے گا جی۔ آپ کے متن کے عین مطابق یہ لکھے جا رہے ہیں جی، بے مثال شخصیت۔ بے مثال شخصیت جی، اس کے بعد لکھتے جائیے، ساتھ آخر میں آپ کو اس حوالے سے بھی بتائیں گے جی۔ علامہ اقبال کی پیدائش کا تذکرہ ہے تو اگلی جو سرخی ہماری بنے گی، اگلا اہم نقطہ بنے گا علامہ اقبال کی پیدائش۔ 4 نمبر جو بن رہا ہے جی علامہ اقبال کی پیدائش۔ علامہ اقبال کی پیدائش آپ لکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو تذکرہ کیا گیا ہے جناب، ایک اچھے استاد کا ملنا، ایک اچھے استاد کا ملنا، سید میر حسن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ ایک اچھے استاد کا ملنا، ایک اچھے استاد کا ملنا، یہ علامہ اقبال کے اہم نکات آپ کو لکھوا رہے ہیں جی، اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا جی۔ اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے
انگلستان روانگی، اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان روانگی۔ نمبر 6، اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے، وہاں سے آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد وکالت کا پیشہ اپنانا، جب واپس آئے تھے لاہور تو آپ نے وکالت کا پیشہ اپنایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ وکالت کا پیشہ بھی لکھا جا سکتا ہے جی، وکالت کا پیشہ اپنانا۔ یہ 7 نمبر نقطہ آپ کا ہو گیا جی، اہم نکات میں سے وکالت کا پیشہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد اسلام سے محبت، اسلام سے محبت، اسلام سے محبت، اسلام سے محبت 8 نمبر جی۔ اور اس کے بعد 9 نمبر سیاست میں حصہ آئے گا جی، سیاست میں حصہ، سیاست میں حصہ لیا۔ اور اس کے بعد آپ لکھیں گے خطبہ الہ آباد، خطبہ الہ آباد، خطبہ الہ آباد لکھنے کے بعد خطبہ الہ آباد مسلمانوں کی تقدیر بدلنے والا یہ خطبہ تھا، اور کس وجہ سے؟ تصور پاکستان، آپ نے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا، تصور پاکستان۔ تصور پاکستان۔ اور اس کے بعد مضمون کو آگے جو پڑھایا گیا ہے جناب، مغربی تہذیب کا مطالعہ، مغربی تہذیب کا مطالعہ جناب۔ اس سے بھی زیادہ بن جائیں گے جی، مغربی تہذیب۔ ہاں جی پیارے بچوں، آج ہم نے علامہ محمد اقبال کا یہ مضمون پڑھا ہے اور آپ کو اہم نکات بنا کر دیے ہیں۔ ایک بار میں پڑھ لیتا ہوں، آپ کی قواعد کی کتاب سے ہی سارے اہم نکات بنائے گئے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، پہلا ہم نے بنایا تھا علامہ اقبال کی شخصیت، دوسرا علامہ اقبال کا مشہور شعر، اور تیسرا بے مثال شخصیت علامہ اقبال کی پیدائش، ایک اچھے استاد کا ملنا، اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان روانگی، وکالت کا پیشہ اپنانا، اسلام سے محبت 8 نمبر، اور 9 نمبر ہمارا تھا سیاست میں حصہ، اور خطبہ الہ آباد تھا جی اس کے بعد، اور تصور پاکستان 11 نمبر، اور اس کے بعد 12 نمبر مغربی تہذیب کا مطالعہ تھا ہمارا، اور اس کے بعد 13 نمبر رسول پاک سے سچا عشق، اور 14 نمبر تھا اتحاد ملت، اور مرد مومن کی تعریف 15 نمبر، اور 16 نمبر دنیا بھر کے شاعروں اور فلسفیوں کا خراج عقیدت ہے جی، اور 17 نمبر علامہ اقبال کی وفات ہے جی۔ پیارے بچوں، یہ اہم نکات آپ نے مضمون شروع کرنے سے پہلے لکھنے ہیں۔ مضمون جو ہی آپ شروع کریں گے، سوال نمبر 6 عنوان لکھ لیں گے، اس کے بعد پہلے صفحے پہ تمام کے تمام اہم نکات آپ لکھ لیں گے، اور پھر آپ جو مضمون لکھیں گے تو ان اہم نکات کی رہنمائی ذہن میں رکھتے ہوئے
مثال کے طور پر پہلا جو ہے علامہ اقبال کی شخصیت کے حوالے سے ہے، تو آپ کی کتاب میں شروع ہی مضمون علامہ اقبال کی شخصیت سے ہو رہا ہے، تو ان کا تذکرہ کرنا، اسی طرح جتنے بھی اہم نکات لکھوائے گئے ہیں اس کتاب سے ہی لکھوائے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ علامہ اقبال کے مزید اشعار کا اضافہ کر سکتے ہیں، تو یہ 15 نمبر کا آپ کا مضمون ہے، زیادہ سے زیادہ لکھنے کی کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایک صفحے کے اگر ممتحن نمبر دے تو وہ زیادہ سے زیادہ 2 نمبر تک دے گا، اس حساب سے 6 سے 8 صفحات لازمی آپ لکھنے کی کوشش کریں، لکھنے کی رفتار بنائیں تاکہ آپ کے 15 میں سے کم از کم 14 نمبر آپ کو مل جائیں۔ یہ اہم نکات ذہن نشین کر لیجئے گا، اور مضمون لکھنے سے پہلے صفحے پر آپ نے یہ لکھنے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔